وہ اپنی ماں کے بال بنا رہی تھی۔ اس کا بار بار کہہ رہی تھی کہ ماں پریشان نہ ہو، تم جلدی ہوش میں آ جاؤ گی۔ یہ 4 سال کی بچی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ تھا۔ شاید وہ ماں کی طبیعت خراب دیکھ کر کھانا بھول گئی تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ماں ہوش میں آ ہی جائے گی، لیکن اس کی ماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور منہ ایک طرف موڑ لیا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے آن کال تھا۔ میں نے اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی اور ڈی فیب سے 2-3 بجلی کے شاک بھی لگائے، لیکن اس کی دل کی دھڑکن واپس نہ آ سکی۔ اس کا CPR آدھا گھنٹہ ہی رہا۔ اس کے گلے میں مصنوعی سانس کی ٹیوب بھی ڈالی، لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے بحال نہ ہو سکی۔ وہ 3 بچیوں کی بیوہ ماں تھی۔ وہ محلے میں سبزی کی دکان لگاتی تھی۔ ان کے دل کی تینوں خون کی نالیاں تنگ ہو چکی تھیں۔ 2 سال سے دل کے بائی پاس کی امیدوار تھی، لیکن نادرا میں بیوہ اسٹیٹس اپڈیٹ نہ ہو پانے سے وہ صحت سہولت پروگرام پر دل کا بائی پاس نہ کروا سکی۔ میری فروری کے آخری میں 2 ایمرجنسی کالز اکٹھی آ گئی تھیں۔ ہفتے والے دن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اتوار سارا دن سو کر گزارا۔ سوموار کو پھر 24 گھنٹے کی کال ڈیوٹی تھی۔ ایمرجنسی میں سارا دن بہت رش رہتا ہے۔ صبح سے شام تک 4 سے 5 مریض ایمرجنسی پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ وہ میرے پاس سوموار کی شام 4 بجے کارڈک ایمرجنسی میں تشریف لائیں۔ اس وقت ان کو سینے میں درد اور سانس میں تنگی تھی۔ ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں تھا۔ میں نے 2 مریض CCU میں شفٹ کروائے اور ان کو ایمرجنسی بیڈ پر شفٹ کروا کر علاج شروع کیا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ساتھ تھیں۔ وہ ماں کا اسٹریچر گھسیٹ کر ایمرجنسی میں لائیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ بچیاں فوراً میری لکھی ہوئی میڈیسن لے کر آتی اور ماں کا علاج کروا رہی تھی۔ میرے اسسٹنٹ جو ہر وقت میری مدد کو تیار ہوتے تھے، میں نے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی صرف اسی مریضہ پر لگا دی تھی۔ اسے ہارٹ اٹیک سے واپس لانے کی کوشش کامیاب رہی اور اسے اسٹریپٹوکائنس کا انجیکشن لگایا گیا، جو کامیابی سے لگا اور مریضہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور وہ اسٹیبل اور مطمئن تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں ساتھ ہی تھیں۔ چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ رات 12 بجے کے بعد جب کارڈک ایمرجنسی میں رش کم ہوا تو دوسری 2 بچیاں بھی ساتھ والے بیڈ پر لیٹ کر وہیں سو گئی۔ میں نے ان کو باہر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یقیناً بھاگ دوڑ کر کے بہت تھک چکی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ ان میں دوبارہ اٹیک آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اب کوئی نیا مریض ایمرجنسی میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی اپنے آفس میں آرام سے بیٹھا تھا کہ اچانک دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ اس کی بچی جو اس کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، وہ اچانک بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ روتی بچی کو دیکھ کر ماں کی بھی آنکھ کھل گئی اور اس کے دل کی دھڑکن خراب ہو گئی۔ بچی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ماں کو شاید دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کو بجلی کا شاک دیا گیا۔ اس کا سانس اور دل کی دھڑکن دونوں بند ہو چکے تھے۔ اس کی دوسری دونوں بیٹیاں بھی چیخنے چلانے لگی تھیں۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کے دل کی دھڑکن واپس نہ آئی۔ اس کے لیے وینٹیلیٹر بھی تیار کروا لیا گیا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکی۔ شوک بھی دیے، CPR بھی دیا، لیکن اس کا وعدہ آ چکا تھا۔ چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ اس کی بچیاں بہت روئیں اور ماں کو جاتا دیکھ کر بہت تڑپیں۔ یہ منظر دیکھ کر کارڈک ایمرجنسی میں موجود ہر مریض رویا۔ آج میں نے بڑوں کو بلکتے دیکھا۔ مریضوں کے ساتھ موجود رشتہ دار بھی روئے۔ بچیاں کبھی باہر جا کر چیختیں، کبھی اندر آ کر شور مچاتی اور کبھی میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتی، کبھی اپنے بال اور چہرہ پوچھتی۔
ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف نرسوں کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ آج اسٹاف نرسوں کو بھی میں نے چیختے دیکھا۔ ابھی یہ سارا تماشا زور و شور سے جاری تھا کہ چھوٹی بچی اپنی چاکلیٹ اٹھائے میری طرف آئی اور بولی، مولوی صاحب میری ماں ہوش میں آ جائے گی نا؟ میں نے ہاں میں مجبوراً سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنے چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کھا لو، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، لیکن میری ماں کا خیال رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر آخر میں بھی رو ہی پڑا۔ بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا، آخر رونا ہی پڑ گیا۔ پھر ایک میل نرس اور اسسٹنٹ نے مجھے آ کر ایمرجنسی سے اٹھایا اور آفس میں لا کے بٹھایا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے اور آج منگل کا دن تھا۔ اگلی شفٹ والی ڈاکٹر صاحبہ آ چکی تھی۔ میں نے ان کو اوور دیا اور گھر کی طرف نکل آیا۔ گھر پہنچ کر سارا دن سویا رہا اور ابھی اٹھ کر یہ واقعہ لکھے بغیر رہ نہ سکا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی سبق آموز اور اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔